ایک سوال یہ ہے کہ ہولی، دیوالی اور کرسمس ڈے وغیرہ پر مبارکباد دینا کیسا؟ کیونکہ ابھی دیوالی کے ایام چل رہے ہیں تو کافی دوستوں کے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ان تہواروں میں ان کو مبارکباد دینا اور ان دنوں پر ان کو کوئی گفٹ دینا یا ان کی طرف سے مٹھائی وغیرہ لینا اور کھانا شرعاً کیسا؟ تو یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کے یہ جو تہوار ہیں، ہولی، دیوالی، کرسمس ڈے وغیرہ، یہ تمام تہوار، ہولی ہو یا دیوالی یا کرسمس ڈے وغیرہ، ان کے پیچھے ان کی عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، کسی نہ کسی عقیدے پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ ابھی جو دیوالی ہے، اس کے پیچھے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لکشمی دیوی کی تعظیم و عبادت کی جاتی ہے اس میں، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق مالدار اور خوشحالی بانٹنے والی دیوی ہے، اور اس تہوار میں اس کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ساتھ شرک ہے، اللہ کی ربوبیت میں اور الہیت میں۔ تو ان کے جتنے بھی تہوار ہیں یہ شرک، کفر پر مبنی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا کسی بھی طرح سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کسی بھی طرح ان کو مبارکباد دے کر ان میں فزیکلی شرکت کرنا، یہ تمام کے تمام ناجائز، منع اور گناہ ہے، کیونکہ ایک شرک ہے۔ جب ہم ان کو مبارکباد دیں گے گویا ہم ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے، اس پر تمہیں مبارک، تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ حالانکہ شرک پر مسلمانوں کا رویہ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس سے نفرت کھائیں اور کوشش کریں، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے اس کو ختم کریں، اور اس کی اس دور کے اندر ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو اپنے باتوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے اس کو روکیں، منع کریں اور اس کی حقیقت بیان کریں۔ اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو بھی شرکیہ عقائد پر مبنی معاملات ہیں، جو بھی ناجائز معاملات ہیں، کفریہ معاملات ہیں، اس کو دل سے برا جانیں، اس سے نفرت کریں، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ کم از کم ایمان کا ادنا درجہ اختیار کرتے، اس سے نفرت کھاتے، اسے برا سمجھتے اور اس سے گھن کھاتے، لیکن ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ دیکھیں، مبارکباد دینے سے ان کے ساتھ ایک قسم کی شرکت ہے، اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ناجائز، حرام اور ممنوع ہے۔ اگر اس کو اچھا سمجھ کے شرکت کریں گے تو یہ تو پھر کفر ہو جائے گا، کیونکہ کفر کو اچھا سمجھنا یہ بھی ایک کفر ہے۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہماری دوستی ہے، کالجز، یونیورسٹیز، اسکول وغیرہ کے اندر، آفس کے اندر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں عید الفطر، عید الاضحیٰ پر مبارکباد دیتے ہیں، ہم نے دے دی تو کیا ہوا؟ دیکھیں، ان کے ہاں وحدت ادیان کا نظریہ پایا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا دین اسلام حق ہے، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں باطل ہیں۔ ان کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے سے ان کے مذہبی تہوار میں شرکت ہے، جو کہ ایک شرک پر مبنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا شرکت کر کے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ یہود کے ساتھ مشابہت بھی منع ہے، حالانکہ یہودی مسلمانوں کے بمقابل دیگر غیر مسلموں یعنی مجوسیوں، ہندوؤں کے قریب تھے، 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی مشابہت اختیار مت کرو، تم 10 کے ساتھ پہلے یا
بعد میں ایک اور روزہ ملا لو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو۔ حالانکہ وہ اس دن روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، اسی خوشی میں، اسی شکرانے کے طور پر۔ حالانکہ کسی شرک پر مبنی نہیں تھا ان کا یہ کام، پھر بھی اسلام نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مقام بوانہ پر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا اس مقام پر کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا وہ ان کے میلہ گاہ تھی؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو، اور فرمایا کہ وہ نظر جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اس کی نظر جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، جو بندے کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام کی اپنی حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز کرنا یہ ہرگز عقل کا کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے، تو ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیں انسانیت کے ناطے دینی معاملات کے علاوہ جو معاملات ہیں، دنیوی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بالکل جائز ہے، خرید و فروخت اور کوئی معاملات۔ باقی خصوصاً جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں شرکت کرنا کسی بھی طرح کی یہ منع ہے۔ انسانیت کے ناطے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، انہیں مبارکباد دیں گے۔ دیکھیں انسانیت کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر گائے کا گوشت غیر مسلم ہندو کو دے دیں، پھر انسانیت کا یہ جو تم نے راگ آلاپا یہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ نہ صرف تمہاری دوستی داؤ پہ لگے گی بلکہ دشمنی میں بدل جائے گی۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے گاؤں کشی، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیوالی، کرسمس، ہولی وغیرہ یہ ان کے مذہبی ہیں، شرک پر مبنی ہیں۔ دین اسلام ہمیں شرک سے منع کرتا ہے، شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہم تو ان کے ساتھ مبارک دے کر شرکت کر رہے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی عقل ہے؟ تو نوجوانوں سے، نیو جنریشن سے گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے دوست ہوں گے، آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنے والے غیر مسلم ہوں گے، مذہبی تہوار کے علاوہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ سب سے زیادہ انسانیت کی قدر جس مذہب نے سکھائی وہ دین اسلام ہے، جس انسان نے سکھائی ہے وہ پیغمبر اسلام ہے۔ تو لہذا کسی بھی طرح ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، مبارکباد دینا، فزیکلی ہو یا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اور اگر اچھا سمجھ کر اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ کفر کو اچھا سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا کفریہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔